کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے، وہ آپ ینگسٹر میں دیکھیں، بوڑھوں میں دیکھیں، ایون کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کانسٹیپیشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، قبض جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پخانہ جو ہے آپ کو موشن جو آپ پاس کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن اس کی جو موسٹلی جو وجوہات دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کا کم استعمال، کھایا پیا اور بیٹھ گئے، چلے نہیں۔ جب آپ نہیں چلیں گے تو آپ کی جو انتڑیوں کی جب قبض ہوتی ہے مریض کو، تو جب وہ زور لگاتا ہے تو زخم ہو جاتا ہے اس جگہ کہ وہ مریض کیا کریں جن کا موشن اب سخت ہو گیا ہے۔ واش روم میں جانے سے پہلے سپوزیٹریز ملتی ہیں، بتیاں جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں، گلیسرین کی بتیاں۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اماڈا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ بیٹھک پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر اماڈا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فرا صادق، انٹرنل میڈیسن، لاہور جنرل ہاسپٹل لاہور سے۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قبض، کانسٹیپیشن۔ ہمارے ہاں کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے، وہ آپ ینگسٹر میں دیکھیں، بوڑھوں میں دیکھیں، ایون کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کانسٹیپیشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ یہ ڈیولپ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، قبض جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پخانہ جو ہے آپ کو موشن جو آپ پاس کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کو جو ہے وہ آپ پاس کرتے ہیں، وہ ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اور اس کی جو موسٹلی جو وجوہات دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کا کم استعمال۔ جب ظاہر ہے پانی آپ کم پئیں گے تو آبویسلی پخانہ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا۔ فائبر یا ریشے کا کم استعمال، جو کہ آپ کی سبزیوں میں ہے، آپ کے پھلوں میں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے چنے جو ہیں، کالے چنے اور دوسرے سفید چنے، یہ جتنی بھی چیزیں جو ریشے والی ہیں، جن میں ریشہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو پھلوں میں جیسے آپ کو مثال دے دوں، خربوزہ ہے، امرود ہے، سیب ہے، مالٹا ہے، یہ سب اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہے۔ فائبر کا مطلب ریشہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور پانی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایکسرسائز کی کمی، یعنی کہ کھایا پیا اور بیٹھ گئے، چلے نہیں۔ جب آپ نہیں چلیں گے تو آپ کی جو انتڑیوں کی موومنٹ ہے یا حرکت ہے وہ سلو ہو جائے گی۔ جب وہ سلو ہو جائے گی تو موشن یا پخانہ جو آپ کا ہے وہ وہیں پر رہے گا اور وہ نیچے نہیں جائے گا، اور اس میں سے پانی جو تھوڑا بہت جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی جذب ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ اور سخت ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں مین: ریشے کا کم استعمال، ریشے والی غذاؤں کا کم استعمال، پانی کا کم استعمال، اور ایکسرسائز کا نہ کرنا، بیٹھے رہنا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ قبض جو ہے نا وہ ہمارے ہر عمر کے بندے کو جو ہے وہ قبض ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے باہر نکلنے کا کیا حل ہے؟ کیا ہم پرو بایوٹکس لیں، دہی کا زیادہ سے استعمال کریں؟ اسبگول کا بھی استعمال کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور کچھ ڈائٹیشین، نام نہاد ڈائٹیشین کہہ لیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کو جوس لینا چاہیے۔ جوس اگر آپ انٹیک کرتے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو شوگر میں آپ کے جو بلڈ گلوکوز ہے وہ اسپائک کر جاتی ہے آپ کا جو بلڈ میں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ایک تو پانی ہم بہت زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، سردیوں میں بھی پئیں، حالانکہ کم آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے، تو آج کل تو ایسی ایپس ہیں وہ آپ کو ریمائنڈر دے دیتی ہیں کہ جی آپ نے پانی پینا ہے۔ آپ بوٹل رکھیں پانی کی، آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اتنی دیر میں یہ بوٹل آپ کی پانی کی ختم ہونی چاہیے، پھر دوسری بوٹل آ جانی چاہیے۔ تو پانی کا بہت زیادہ استعمال، اور یہ صرف قبض کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے، آپ کے گردوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ جو یہ جاتی ہیں خواتین بیوٹی پارلرز میں، آج کل تو میلز بھی جا رہے ہیں، تو کہ اسکن پہ گلو نہیں آ رہا، اور پتہ نہیں مختلف قسم کے ٹوٹکے، فیشیلز اور پتہ نہیں کیا مٹیوں کے ماسک۔ تو پانی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی گردوں کا مسئلہ یا ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوا پانی کو استعمال کرنے سے، تو آپ سردیوں گرمیوں کے اندر پانی بہت زیادہ استعمال کریں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے اندر آپ ORS مکس کر لیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے نمکیات کی بھی کمی نہیں ہوگی، یا آپ اس میں لیمن نچوڑ لیں، ٹھیک ہے، یا وہ کسی بھی اور فارم میں ہو سکتا ہے، فریش جوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن فریش جوس خالی جو ہے وہ آپ کی کانسٹیپیشن کو ریلیو کرنے میں کام نہیں آئے گا، کیونکہ جوس کے اندر جو ہے وہ ریشہ نہیں ہے، ریشہ جو ہے وہ آپ کے پھل میں۔ پھل اگر آپ کھائیں گے، ایک سیب آپ کھا رہے ہیں تو سیب کے اندر آپ کے اندر کتنا ریشہ جا رہا ہے، اور جوس اس میں کم ہے۔ جوس نکالنے کے لیے آپ جو اس کا ریشہ ہے وہ ضائع کر دیں گے، ریشہ تو اوپر رہ جائے گا نا، اور وہ جوس جو ہے وہ آپ کا
مطلب میرا خیال ہے کوئی 10-12 سیب آپ لیں تو 1 گلاس جوس کا بنے گا اور اس میں ریشہ نہیں ہوگا. اب جب وہ جوس آپ پئیں گے تو اگر شوگر کا مریض ہے یا جو اپنا وزن کم کرنا چاہ رہا ہے وہ اگر وہ جوس وہ لے لیتا ہے تو وہ جو جوس ہے وہ فوری طور پہ آپ کی انتڑیوں میں جائے گا اور وہ فوری طور پہ جو ہے وہ جذب ہوگا خون میں کیونکہ اس میں ریشہ نہیں ہے. اگر ریشہ اگر ہوگا تو پہلے ریشے کو ڈائجسٹ کیا جائے گا. کچھ ایسے آپ کے انزائمز ہوتے ہیں جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پہلے اس کو ریشے کو توڑیں گی, ٹھیک ہے, اس میں سے شوگر کو نکالیں گی یعنی گلوکوز کو نکالیں گی, پھر کہیں جا کے وہ خون میں جذب ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کا لیول اوپر جائے گا, یہ نہیں کہ ایک دم اوپر جائے گا. اب ایک بنا بنایا جوس اس کو کیا ہضم کرنا, وہ تو بنا بنایا ہے نا, تو وہ ڈائریکٹلی انتڑیوں کے ذریعے جائے گا خون میں. اور اگر تو آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ یوز نہیں کرتے اور آپ بیٹھ گئے ہیں تو وہ جوس یا وہ گلوکوز جو کہ اضافی مقدار میں ہے وہ آپ کی چربی میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک, وہ اگر آپ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ یوز ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے, جو کہ ہم نہیں کرتے, ہماری جو قوم ہے آپ دیکھ لیں اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, بہت کم لوگ, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کا جوس جو ہے یا گلوکوز جو ہے وہ فیٹ بنا دے گا اور وہ ڈپازٹ ہو جائے گا آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں فیٹ کی شکل میں. تو سب سے پہلے پانی کا استعمال ہے. پانی کا استعمال جو ہے اس میں سادہ پانی, اس میں آپ لیمن نچوڑ سکتے ہیں, اس میں آپ ORS جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. آج کل وہ بڑا ڈی ٹاکس واٹر کا کانسیپٹ, وہ ایک متھ ہے. ڈی ٹاکس واٹر کا کہیں بھی ہمیں وہ کوئی ریسرچ نہیں ملی ہے, لیکن بہرحال اس کا نقصان نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر کھیرا ایک ڈال لیں گے یا ایک ٹماٹر ڈال لیں گے تو ڈال لیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کو اس سے نفسیاتی طور پہ ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم نے یہ ڈال لیا اور ہمارے جسم کی جو وہ گندگی ہے وہ دور ہو رہی ہے, تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اصل چیز ہے پانی. پانی کے بعد آ گئی ریشے والی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ سیب ہے, پورے کا پورا سیب کھائیں, امرود کھائیں, پھر گاجریں ہیں, مولیاں ہیں, کھیرا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کھائیں. اس کے بعد آپ نے ضرور واک کرنی ہے, کم از کم ہفتے میں 5 دن آپ واک کریں 30 منٹ کی. یہ 3 چیزیں اگر آپ کریں گے تو کافی حد تک آپ قبض سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بات کی واٹر کی. ایک نارمل اڈلٹ انڈیویجول کو ڈیلی کتنے لیٹر پانی پینا چاہیے؟ چونکہ بہت سارے ڈاکٹرز یہ منع کرتے ہیں کہ آپ نے ایکسیسو زیادہ پانی نہیں پینا تاکہ آپ کے لیے وہ صحت مند نہ شاید سمجھا جاتا ہے. تو کیا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نارمل انسان تو جتنا مرضی پانی پی لے کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کے گردے ٹھیک ہیں, دل ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں نا کہ آپ نے زیادہ پانی نہیں پینا آپ کی صحت کے لیے. ایکسٹرا پانی گردے نکال دیں گے. یہ ہوگا یہ کہ صرف آپ کو واش روم زیادہ جانا پڑے گا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی نقصان نہیں اس کا کوئی نقصان نہیں. اگر آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں, اگر آپ کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جگر کا مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل ہیلدی ہیں, تو آپ اگر پانی ایکسٹرا پی لیتے ہیں فرض کریں اپنی ضرورت سے زیادہ, تو گردے کس لیے ہیں؟ اللہ نے یہ نظام رکھا ہی اس لیے, وہ سینسر ہے, وہ دیکھ لیں گے پانی زیادہ ہے نکال دو, پانی کم ہے آپ واش روم نہیں جائیں گے, وہ پانی اندر ہی رہے گا. تو گردے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے. باقی جہاں تک دوسرا حصہ آپ کے سوال کا ہے کہ کتنی ضرورت ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ریڑھی والا ہے, وہ باہر دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کچھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی نان چنے کی ریڑھی ہے, کوئی پھل کی ریڑھی ہے, تو اس کو جتنا پسینہ نکل رہا ہے اس حساب سے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے بنسبت اس آدمی کے جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے AC کے اندر, اس کو کم پانی کی ضرورت ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ بھاگ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, تو آبویسلی اس ٹائم پر آپ کے پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے, آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ضروریات ہیں, وہ زیادہ ہیں بنسبت اس آدمی کے جو لیٹا ہوا ہے, سو رہا ہے. تو اس لیے پھر ویدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل گرمیاں ہیں تو آبویسلی پانی کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پسینہ نکل رہا ہے, آپ کا پانی بخارات کی شکل میں, پسینے کی شکل میں باہر نکل رہا ہے. سردیاں ہیں, اس میں پانی آپ کو کم چاہیے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن کم سے کم میرا خیال ہے کہ گرمیوں میں آپ کو 2 سے 3 لیٹر یا بعض اوقات 4 لیٹر تک بھی اگر آپ پانی پی لیتے ہیں اور آپ ہیلدی ہیں تو اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. آپ کے گردے اگر زیادہ ہوں گے تو نکال دے گا. ڈیلی کتنا ریکمینڈڈ آپ سمجھتی ہیں پانی پینا چاہیے؟ میرے خیال میں 2 سے 3 لیٹر تو لازمی پینا چاہیے. 2 سے 3 لیٹر؟ جی, یہ کم نہیں ہے. یہ کم اس صورت میں ہے اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. 7 سے 8 لیٹر ہمیں میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے. ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں یا باہر دھوپ میں کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا بالکل اندر بیٹھنے والا کام ہے تو پھر میرے خیال میں 2 سے 3 یا 4 حد ہے, آپ پانی پئیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریزنیبل حد تک جو ہے نا وہ آپ کو قبض سے اور باقی کے جو مسائل ہیں اس سے بچا سکتا ہے. قبض جو کانسٹیپیشن ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ
بیماریوں کی ماں ہے, مطلب یہ جڑ ہے. تو اگر کسی شخص کو قبض ہو گئی ہے وقتی طور پہ, یا کچھ لوگوں کو کرونک ہو جاتی ہے, تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے, تو کون کون سی ایسی کمپلیکیشنز ان کو ہو سکتی ہیں؟ اچھا, قبض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ سٹول جب ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, تو جب ایسا مریض زور لگاتا ہے تو بواسیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کچھ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے, وہ نیچے والے حصے میں ہوتی ہیں, جو ریکٹم جس کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ بڑی آنت کا سب سے نیچے والا حصہ جہاں کہ پخانہ آپ کا موجود ہوتا ہے. تو جب وہ وہاں پہ پڑا رہے گا سٹول, اور اس کے بعد اب اس میں زور لگائیں گے اس کو نکالنے کے لیے, تو ان شریانوں کے اوپر پریشر پڑے گا اور وہ پھول جائیں گی. اور بعض اوقات جو ہوتا ہے جب وہ پھول جاتی ہیں اور آپ زور لگاتے ہیں تو پخانے کے ساتھ وہ بھی باہر آ جاتی ہیں, جس کو بواسیر کہتے ہیں, یا موقع کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں. اب اس میں کئی ڈگریز ہیں. فرسٹ ڈگری ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ باہر آتی ہے سٹول کے ساتھ, لیکن پھر واپس چلی جاتی ہے. تھرڈ ڈگری میں وہ پرماننٹ ہی باہر رہتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ایک دم سے ان سے خون جاری ہو جاتا ہے, مطلب پخانے کی کوئی رگڑ لگتی ہے یا کوئی بھی کوئی چوٹ لگتی ہے, چونکہ وہ باہر پڑی ہوئی ہیں اور وہ پھولی ہوئی ہیں اور ان میں پریشر بہت زیادہ ہے خون کا, تو وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بواسیر کا خون جاری ہو گیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب قبض ہوتی ہے مریض کو, تو جب وہ زور لگاتا ہے تو زخم ہو جاتا ہے اس جگہ کے اوپر. جب وہ زخم ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, اس کو ہم فشر کہتے ہیں, اینل فشر اپنی زبان میں. اب وہ جب زخم ہو جائے گا تو مریض جو ہے اس کی وہ جگہ سکڑ جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے, مطلب اللہ کی طرف سے وہ سکڑ جائے گی, تو نیکسٹ وہ نہیں موشن کر سکے گا اس درد کی وجہ سے. اس کو پھر وہ قبض جو ہے وہ اور زیادہ ہوتی جائے گی, ایوائڈ کرے گا, وہ کہے گا میں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے, جاتا ہوں تو درد ہوتی ہے. صحیح, تو وہ پھر قبض اور زیادہ ہوتی جائے گی. وہ جب اور ہوتی جائے گی اور وہ دوبارہ پھر زور لگائے گا تو وہ فشر جو ہے وہ پھر زیادہ ہوتا جائے گا, یعنی وہ زخم زیادہ گہرا ہوتا جائے گا. پھر آخر میں وہ زخم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس میں انفیکشن کے چانسز ہیں, کہ مطلب اس میں جراثیم آ جائیں اور وہ انفیکٹ کر دیں اس جگہ کو. اور پھر ایک ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ جس میں پھر آپریشن کے ذریعے ہمیں جو ہے نا اس جگہ کو کھولنا پڑتا ہے, اور جو کہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ اسپیشلی وہ یہ ایسی جگہ ہے جو کہ انسان نہیں ہر کسی کے سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہے شو کر سکتا, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے. تو ایک تکلیف دہ بات ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو بے ہوشی کی دوا دے اور اس کے بعد وہ فنگرز کے ذریعے جو ہے اس جگہ کو کھول دے. تو یہ بہت زیادہ دو اس کی جو ہے نا بڑی ہی کبھی قسم کی جو پیچیدگیاں ہیں نا وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں, کہ بواسیر اور فشر. تو یہ قبض کی وجہ سے یہ زیادہ تر بواسیر ہے. آج کل تو ہم بہت زیادہ ریشو بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ ینگسٹر کو بھی ہے, خواتین کو بھی ہے. پہلے تو بزرگوں میں زیادہ ہوتی تھی چونکہ وہ کانسٹیپیشن اس طرح سے ٹریٹ نہیں ہو پاتی تھی. تو آپ یہی بیسک سمجھتے ہیں کہ وجہ ہے بزرگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. بزرگوں کو کانسٹیپیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو ان کا پانی کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کیوں پانی کا انٹیک نہیں کرتے؟ کیونکہ اکثر کو جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جتنا پانی ہم پئیں گے واش روم جانا پڑے گا, وہ ایوائڈ کرتے ہیں اس چیز کو. دوسرا, ان کی انٹسٹائن یا انتڑیوں کی موومنٹ حرکت جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو عمر بڑھتی ہے تو اس کی حرکت, اس کا کام, اس کا فنکشن وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کی بھی حرکت انٹسٹائن کی جو وہ کم. تیسرے نمبر پہ یہ کہ ان کی خوراک بھی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس لیے وہ کھانا پینا بھی ان کا پراپر نہیں ہوتا. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وہ زیادہ ایکسرسائز یا چل پھر بھی نہیں سکتے. تو ان کے ساتھ تو یہ قبض کا پرابلم ہے ہی ہے. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اب ان کے بھی یہی حالات ہیں کہ پانی نہیں پینا, کوکس پینی ہے, فزی ڈرنکس پینے ہیں, وہ تو بالکل بیکار ہے نا. اس میں تو اس کا تو نقصان ہے. وہ پانی وہ والا پانی نہیں ہے جو کہ سادے پانی میں یا او آر ایس والے پانی میں بات ہے. وہ جو کاربونیٹڈ ڈرنک ہے اس نے تو تباہی لے کر آنی ہے. وہ پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو چھوڑ دیں آپ. فاسٹ فوڈ کھانا ہے, آپ فاسٹ فوڈ میں کیا تلا ہوا چکن کھا رہے ہیں, فرائیڈ قسم کا چپس کھا رہے ہیں, کوئی ریشے ویشے والی کوئی چیز نہیں ہے. اور بیٹھ کے تو اپنا موبائلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات, ٹھیک ہے, وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, تو پھر ان کو بھی قبض ہو جاتی ہے. اچھا, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر واش روم میں بیٹھتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن یا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بواسیر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, وہ اس کی پیچھے ایسا تو بالکل نہیں ہے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ آج کل جو میرے خیال میں جو ایک وجہ ہے, یہ میری اوپینین ہے,
کہ یہ جو جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں یا ٹین ایجرز نہیں بھی ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, یہ واش روم میں موبائل لے کر جاتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے جب آپ کا فوکس ہی نہیں ہے ایک چیز کے اوپر, آپ موبائلس پہ لگے ہوئے, تو دس از ون آف دا ریزن کہ وہ پراپرلی ایویکویٹ نہیں ہوتے, وہ ایمٹی ہوتے ہی نہیں ہیں, اور وہ باہر نکل آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس کے بعد پھر ان کو بار بار جانا پڑتا ہے, اور کمپلیٹلی وہ نہیں جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ فارغ ہو جائیں, وہ فارغ نہیں ہو پاتے. اچھا, جس طرح مائنڈ فل ایٹنگ ضروری ہے, اسی طرح مائنڈ فل باتھنگ بھی ضروری ہے. آبویسلی کہ مطلب ہم لوگوں کو ہمارے بڑوں نے یہی کہا کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ اس پہ جو بھی آپ کام کریں آپ اس پہ فوکس کریں نا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے ساتھ آپ 2-3 چیزیں اور بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ملٹی ٹاسکنگ بڑی اچھی چیز ہے, اور جو لوگ یہ کر سکتے ہیں, گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہوتا ہے, آپ ضرور کریں. لیکن جب آپ واش روم جائیں اور کھانا آپ کھا رہے ہو تو کوشش یہ کریں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں. کچھ لوگ تو ایون سنگنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جن کو واش روم سنگر کہتے ہیں. جی بالکل, سنگنگ بے شک کر لیں, لیکن موبائل کے اندر تو آپ کا دماغ دیکھیں نا, آپ وہ دیکھ رہے ہیں چیز یا جو بھی کر رہے ہیں آپ, تو وہ تو آپ کا دماغ بٹ جائے گا نا. تو یہ نہیں بہتر میرے. یہ لڑکا ہمارے پاس کھڑا ہے تو یہ بھی 2 گھنٹے واش روم ہوتا ہے. آج کل سب لڑکوں کا یہی حال ہے, یہ صرف ایک لڑکے کا حال نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں, لیکن یہ ہر ینگسٹر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا وقت ضائع کرنا, بور کیوں ہونا جا کے اندر, ہم موبائل لے کے جاتے ہیں, ہم تو بور ہو جائیں گے. اور یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ آپ موبائل کے بغیر باتھ روم میں جائیں. صحیح, کم از کم میرا یہ مشاہدہ ہے. ہاں. اچھا, دوسرا ایک اور وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ایک اور بھی قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ سگریٹ واش روم میں جا کے پیتے ہیں, بالکل اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک سگریٹ نہیں پیتے ہمیں پخانا نہیں آتا, بالکل قبض ہوتی ہے. بالکل ان کے بارے میں ایسے ہی ہے, کافی والے بھی ہیں ایسے, اس پہ بعد میں بات کریں, پہلے سگریٹ والوں کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو اتنی کچھ زیادہ اس چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, وہ ہیبیچول ہو جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں, کہ جب تک وہ سگریٹ نہ پئیں ان کی جو موومنٹ ہے انتڑیوں کی وہ نہیں نارمل ہوتی, بحال ہوتی. وہ اس کو کھانے کی پرواہ نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ پہلے سگریٹ کا سوٹا لگائے گا. نکوٹین, ٹھیک ہے, یہی نکوٹین این کیفین یہی چیز کافی میں ہے. اور یہ تو میرے اپنے گھر میں ہے, مطلب میرا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے کافی لا کے دو, اس کے بعد ہی میں واش روم جا سکتا ہوں. تو دس از ویری ٹرو. بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی چیز کا اتنا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ آپ اس پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں کہ اس کے بغیر آپ کا زندگی کا گزارا ہی نہ چلے. تو چاہے تو وہ کوئی انسان ہو, تو چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, اس پر آپ اتنا زیادہ ڈپینڈ نہ کریں کہ آپ کی زندگی جیرن ہو جائے, کہ آپ کو اگر وہ چیز نہ ملے تو آپ کو زندہ رہنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چائے کا انٹیک کرتے ہیں ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی قبض کا شکار. بالکل ایسا ہے. چائے ایک ڈائیوریٹک ہے. ڈائیوریٹک کا مطلب ہے پیشاب لانے والی ایک چیز ہے. تو جب آپ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں تو آپ کو زیادہ یورن آتا ہے. جب یورن آئے گا تو آبویسلی آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ قبض کو دور کرنے کے لیے آپ پانی کا استعمال کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ چائے کافی پئیں, حالانکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشروب ہے. ہاں, حالانکہ یہ بھی ڈرنکیبل ہے نا, مشروب ہے. تو میں نے نہیں کہا کہ چائے یا کافی, کیونکہ یہ ڈائیوریٹک ہے, اس سے آپ کو پیشاب آئے گا. جب پیشاب آئے گا تو آپ کے اندر پانی جو موجود ہے وہ باہر نکلے گا, اور پانی جب باہر نکلے گا تو آبویسلی آپ قبض کا شکار ہوں گے. آپ سب سے زیادہ مطلب کیا سمجھتے ہیں, چائے زیادہ خطرناک ہے یا کافی؟ خطرناک تو کوئی بھی نہیں چیز ہوتی, اگر آپ اس کو ایک توازن میں رکھ کے چلیں نا تو کوئی بھی چیز خطرناک نہیں ہے. کافی کے 1 یا 2 کپ اگر آپ لیتے ہیں, یا چائے کے 1 یا 2 کپ آپ اگر لیتے ہیں تو ناٹ بیڈ. لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں لینا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی عام کھانے کی چیز ہے, فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ گوشت کھانا شروع ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ پھل کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی کی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, تو آپ کی ڈائٹ بیلنس تو نہیں رہے گی نا, توازن تو نہیں آئے گا نا اس کھانے میں. یا پانی سے ہی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں, پانی ہی پیتے جاتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں. پانی بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک توازن میں. پانی بھی چاہیے, لہمیات بھی چاہیے, نشاستہ بھی چاہیے آپ کو فیٹ بھی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں چاہیے, ایک توازن میں لے کر چلیں. صرف پانی ہی پیتے جائیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا تھا پانی بڑا اچھا ہے, تو بھائی ڈاکٹر نے اس تناظر میں نہیں کہا تھا. ڈاکٹر نے اس تناظر میں کہا تھا کہ قبض کے لیے پانی پئیں اور اچھی مقدار میں پئیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن آپ پانی ہی پہ رہیں اور باقی چیزیں بھول جائیں. باقی چیزیں بھی تو آپ کے جسم کو چاہیے نا. تو کاربوہائیڈریٹ,
جس کو آپ نشاستہ کہتے ہیں، لحمیات جس کو آپ پروٹین کہتے ہیں، فیٹ جس کو آپ چکنائی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک توازن میں لے کر چلیں تو کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. جو لوگ شادیوں پر کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اگلے دن وہ بیمار پڑے ہوتے ہیں، ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی میسج؟ ان لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ مطلب تھوڑی سی اپنی ہوس جو ہے اس کو کنٹرول کریں. جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ کا معدہ اس سے ایک گھونٹ ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں پی سکتا. یہ ہمارا ریلیجن بھی ہے. اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو بھی آپ کے معدے کی ایک کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اس ایک بیگ ہے، اب اس بیگ کو اگر آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ٹھونس دیں گے، کتابوں سے ٹھونس دیں گے تو اس کے مضر اثرات ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ کہ اگر وہ ان کو کھانا ہے بھی کوئی چیز تو وہ زیادہ جو ہے وہ پروٹینز لے لیں، کیونکہ پروٹینز جو ہوتی ہیں اتنی فیٹننگ نہیں ہوتی ہیں، جو کہ مطلب اس میں پروٹینز جس میں گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، یہ چیزیں لے لیں. باربیکیو گوشت وغیرہ جو ہے یہ چیزیں لے لیں، دہی کا رائتا لے لیں، سلاد لے لیں. اس میں چاول وغیرہ کی مقدار یا نان وغیرہ کی مقدار کم رکھیں، اور ساتھ کولڈ ڈرنکس جو ہیں اس کی جگہ آپ سادہ پانی جو ہے وہ یوز کریں. اور اگر آپ نے پھر بھی زیادہ کھا لیا، آپ کو نہیں کنٹرول ہوا اپنی نیت پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو چلو کوئی بات نہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ 1-2 گھنٹے کے بعد واک کر لیں ذرا، تاکہ وہ نیچے چلا جائے، بجائے اس کے کہ کھا کے تو پھر لیٹ جائیں. اچھا، جو کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آپ کا تو ماشاء اللہ واسٹ ایکسپیرینس ہے، زیادہ سمٹمس کیا شو کرتا ہے پیشنٹ؟ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے ایک تو اس کو پیٹ بھرا بھرا وہ کہتا ہے کہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور پھولا ہوا ہے، تنا ہوا ہے پیٹ، ایسے جیسے گیس بھری ہوئی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ اوپر بھی آ رہا ہے کھانا، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھوک ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ پیٹ میں نیچے والے پیٹ میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے. تو بڑی بری کیفیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور واش روم وہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ موشن ہارڈ ہو چکا ہوتا ہے، 4-5 دن سے وہ نہیں گئے ہوتے، تو اتنی دیر میں جو پخانہ ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو نکال بھی نہیں پاتے، تو وہ درمیان میں پھنس جاتے ہیں. اچھا، نہ باہر نہ اندر. دوسرا یہ کانسیپٹ ہے کہ کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں لوگ اور پھر وہ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار شاید اس سے ہمارا ہاضمہ ہو رہا ہے. بالکل غلط ہے. اس میں تو کاربونک ایسڈ ہے، تیزاب ہے. تیزاب جب آپ کے معدے میں جائے گا تو وہ آگ ہی لگائے گا نا آپ کو، تو یہ تو بالکل غلط ہے. تو آپ یہ تو بالکل نہ استعمال کریں، کیونکہ اس کا تو نقصان ہی ہے. لیکن اگر کبھی آپ کا دل کر جاتا ہے، اکثر ایونٹس پہ تو یہی سرو کیا جاتا ہے. ہاں نہیں، لیکن غلط ہے نا. اب تو مطلب لائک جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ تو زیادہ انہی چیزوں کی طرف آ گئے ہیں نا کہ پانی ہو یا جوس ہو جائے. جوس پھر بھی بہتر ہے. یہ تو اس میں تو کاربونک ایسڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، پانی کے ساتھ مل کے کاربونک ایسڈ بنا دیا، کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی نہیں. آخری جو چیز میں کہوں گی، آپ نے سوال تو نہیں کیا لیکن میں بتانا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ وہ مریض کیا کریں جن کا موشن اب سخت ہو گیا ہے. وہ کیا کریں بیچارے، وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ درمیان میں، وہ کیا کریں. ایسے مریض جن کو 3-4 دنوں سے موشن نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ برائے مہربانی باتھ روم میں جا کے زور لگانے کی زحمت گوارا نہ کریں، کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے ہوگا یہ کہ وہ درمیان میں لٹک جائیں گے، پسینوں پسینے ہو جائیں گے، زخم پڑ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ پہلے جو ہے نا وہ واش روم میں جانے سے پہلے سپوزیٹریز ملتی ہیں، بتیاں جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں، گلسرین کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ 2 بتیاں پخانے والی جگہ کے اندر رکھ کے کوئی 1 سے 2 گھنٹے لیٹیں. حالانکہ اس کو رکھنے کے فوراً بعد آپ کو یہ ارج ہوتی ہے کہ باتھ روم میں جائیں، لیکن آپ نے نہیں جانا، آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. 1 گھنٹہ وہ آپ کے اسٹول کو، موشن کو سافٹ کر دے گی. جب وہ سافٹ کر دے گی، 1 گھنٹے کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے اور فارغ ہونا ہے. اور اس کے بعد جب وہ ایک دفعہ سائیکل بریک ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ نہیں وہ ہونے دینا. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ موشن آپ نے ڈیلی پاس کرنا ہے، چاہے تو وہ بتیوں سے آپ پاس کریں، چاہے وہ آپ اس گول کا چھلکا لے کر پاس کریں، چاہے آپ کچھ بھی کر کے کریں، لیکن وہ پھر ڈیلی. کیونکہ ایک دفعہ 4 سے 5 دن ہوئے نہیں اور آپ کا موشن ہارڈ ہو جائے گا، اور پھر وہ فشر جو زخم میں نے آپ کو کہا ہے وہ ہو جائے گا. وہ فشر کی وجہ سے آپ مزید ایوائڈ کریں گے باتھ روم جانے کو، اور وہ ایک سرکل جو ہوتا ہے نا نہ ختم ہونے والا، اس میں آپ پھنس جائیں گے. تو آپ نے ایک دفعہ اس سرکل کو بریک کریں. سپوزیٹریز، گلیسرین سپوزیٹریز عام بازار میں مل جاتی ہیں، فریج میں آپ رکھ لیں، پیک ملتا ہے آپ کو، اور وہ جو ہے ہینڈی ہونی چاہیے، ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس آج جب اس طرح کا اتفاق ہو جائے کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو پہلے آپ نے وہ یوز کرنی ہے، گھنٹہ لے کے اس کو لیٹنا ہے، پھر واش روم میں جانا ہے.
اور پھر میک شور کریں کہ اس کے بعد ڈیلی آپ نے جو ہے وہ موشن کرنا ہے. چاہے تو یہ نان ہیبٹ فارمنگ ہے, اس سے عادت نہیں پڑتی. باقی کی جتنی بھی قبض کی دوائیاں ہیں ان میں میجورٹی زیادہ تر ایسی دوائیاں ہیں جو عادت ڈال دیتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک گولی سے پہلے آفاقہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو لیتے جائیں گے تو پھر 2 گولیوں سے پھر 3 پر آ جائیں گے. کچھ لوگ اومیپرازول کی عادی ہو جاتے ہیں. ہاں جی, تو یہ غلط ہے. ایسے ہم نے عادت نہیں کرنی. ہم نے ایسی چیز بتانی ہے اپنے سامعین کو اور اپنے دیکھنے والوں کو جس سے ان کو عادت نہ پڑے, نان ہیبٹ فارمنگ ہو, جس کے نقصانات یا سائیڈ افیکٹس یا مضر اثرات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. جس میں نے آپ کو یہ سپوزیٹریز کا ذکر کیا ہے, اسبغول کا چھلکا ہے, بہت اچھا ہے, جس کو سوٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے, وہ ریشہ ہے, فائبر ہے جس کا میں نے ذکر کیا. تو جب فائبر آپ زیادہ کھائیں گے اور پانی کا استعمال کریں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے, ایکسرسائز وغیرہ کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر پھر بھی موشن نہیں آ رہا آپ سپوزیٹری لے لیں, میک اٹ اے ہیبٹ کہ روز میں نے جانا ہے, ادروائز میرے لیے یہ پرابلم بن جائے گا. تو اس کو اگر آپ ہیبٹ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا. اور یہ جو کمپلیکیشن پیچیدگیاں ہیں, فشر جس میں ایک بہت بری بہت شدید درد ہوتی ہے, انسان جا ہی نہیں سکتا واش روم. بالکل. تو اور دوسری جو بواسیر ہے وہ بھی مسئلہ آپ کو کافی حد تک اس چیز کے امکانات ہیں کہ کافی کم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, وہ بھی آج کے اس پوڈ کاسٹ کو سن کے دیکھ کے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. تو آج اسی امید سے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنے دوست, اپنے ہوسٹ RJ ڈاکٹر رماڈا کو ہیلتھ بیٹھک میں, صحت بیٹھک میں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.